السلام علیکم۔ پتہ نہیں بیچاری ماہ بانو کہاں ہوگی۔ پولیس تو اس معاملے میں انٹرسٹ نہیں لے رہی، اور وہ سارجنٹ مورس الٹا یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ وہ اپنی مرضی سے اپنے کسی آشنا کے ساتھ گئی ہے۔ کم از کم میرے لیے تو یہ ایک بالکل ناقابل یقین بات ہے۔ وہ ایسی لڑکی ہی نہیں، اور اب تو ماں بھی بننے والی ہے۔ دنیا کی ہر ماں کوئی بھی قدم اٹھانے سے پہلے اپنی اولاد کے بارے میں سوچتی ہے، تو ماہ بانو جیسی لڑکی کیسے نہیں سوچے گی؟ مجھے پورا یقین ہے کہ وہ جہاں بھی گئی ہے اپنی مرضی سے نہیں گئی، اور کسی مشکل کا شکار ہے۔ چمچے کی مدد سے امید کو دلیا کھلاتی کشور نے افسردہ سے لہجے میں آفتاب کے سامنے اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ وہ دونوں میاں بیوی مصطفیٰ خان کی واپسی کے بعد اپنے گھر لوٹ آئے تھے، اور کسی نہ کسی طرح اپنے روزانہ کے معمولات کا آغاز کر دیا تھا، لیکن دل و دماغ پیش آنے والے حادثے کے اثر سے متاثر تھے۔ اس بات پر تو ہم سب متفق ہیں کہ ماہ بانو اپنی مرضی سے کہیں نہیں گئی ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پولیس کے عدم تعاون کے بعد ہم کس سے مدد کی توقع رکھیں؟ میں اس معاملے پر کافی سوچ بچار کرتا رہا ہوں، اور میرے ذہن میں بس یہی ایک ترکیب آئی ہے کہ میں نیو یارک کے جس اخبار کے لیے کالم لکھ رہا ہوں وہاں کی انتظامیہ سے بات کروں۔ جب الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا کے ذریعے پولیس پر تنقید کی جائے گی اور ان کی کارکردگی پر سوالات اٹھائے جائیں گے، تو پولیس کچھ نہ کچھ کرنے پر مجبور ہو جائے گی۔ دوسری امید مجھے مصطفیٰ خان سے ہے۔ وہ ایک باحیثیت آدمی ہے جس کے تعلقات بھی خاصے وسیع ہیں۔ وہ اگر بھرپور طریقے سے کوشش کرے تو کوئی نہ کوئی سراغ مل ہی جائے گا۔ کوشش تو وہ ضرور کریں گے۔ اس سلسلے میں تو ان پر بلقیس بھابی کا بھی خاصا دباؤ رہے گا۔ وہ ماہ بانو کے غائب ہونے پر بہت شرمندہ ہیں، اور ہر وقت اس بات پر پچھتاتی رہتی ہیں کہ اس روز وہ اسے کلینک پر چھوڑ کر شاپنگ کے لیے گئی ہی کیوں۔ اس نے امید کے منہ میں دلیے کا ایک اور چمچہ ڈالا اور اپنی رائے کا اظہار کیا۔ ان کا پچھتاوا اپنی جگہ، لیکن مجھے سب سے زیادہ اسلم کی فکر ہے۔ اس کی ذہنی حالت بالکل بھی نارمل نہیں ہے، اور جوش میں وہ کوئی بھی قدم اٹھا سکتا ہے۔ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، کشور نے اس سے اتفاق کیا۔ وہ جنون کی حد تک ماہ بانو سے محبت کرتا ہے اور اس کے بغیر جی نہیں سکتا۔ میرے دل میں تو کبھی کبھی یہ خیال بھی آتا ہے کہ کہیں جنون میں وہ خود کو کوئی نقصان نہ پہنچا لے۔ اس طرح کے حالات میں تو بہت زیادہ حساس لوگ ذہنی توازن بھی کھو بیٹھتے ہیں، اور جان لینے اور دینے پر تل جاتے ہیں۔ نہیں خیر، وہ ایسی کوئی حماقت نہیں کرے گا، کیونکہ اسے اس بات پر پختہ یقین ہے کہ اس کی بیوی اس کے ساتھ بے وفائی نہیں کر سکتی۔ آفتاب نے اس سے اختلاف کیا اور ہاتھ بڑھا کر پھرتی سے دلیے کا پیالہ امید کی پہنچ سے دور کر دیا۔ اگر وہ ایسا نہ کرتا تو امید ہاتھ مار کر پیالے کو الٹ دیتی۔ اب وہ ایسی ہی چھوٹی موٹی شرارتیں کرنے لگی تھی جن کے باعث کشور کے کام میں اضافہ ہو جاتا تھا۔ اگرچہ کشور ماتھے پر شکن لائے بغیر خندہ پیشانی سے تمام گھریلو امور انجام دیا کرتی تھی، پھر بھی اسے اس بات کا احساس رہتا تھا کہ ناز و نعام میں پلی اس کی بیوی کو اس کے ساتھ رہ کر بڑی سخت زندگی گزارنی پڑ رہی ہے۔ بلی بہت شریر ہوتی جا رہی ہے، کھانے پینے میں بھی تنگ کرنے لگی ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ زبردستی دلیا کھلانے کی کوشش میں میڈم کا منہ کتنا گندا ہو گیا ہے۔ بچی کے گال پر پیار سے ہلکی سی چٹکی نوچتے ہوئے کشور نے آفتاب کو بتایا۔ اس کے بعد دونوں میاں بیوی کے درمیان موضوع گفتگو خود ہی تبدیل ہو گیا، اور وہ اسلم اور ماہ بانو کو چھوڑ کر اپنی بچی کی چھوٹی موٹی باتیں اور شرارتیں آپس میں ڈسکس کرنے لگے۔ اس دوران کشور نے اسے دلیا کھلانے کا سلسلہ بھی جاری رکھا۔ شیشے کے چھوٹے سے باؤل میں موجود دلیا ختم ہو گیا تو وہ اسے اٹھا کر منہ دھلانے لے گئی۔ منہ دھلانے کے بعد وہ تولیے سے بچی کا منہ خشک کر رہی تھی کہ ٹیلی فون کی گھنٹی بجنے لگی۔ اس نے پلٹ کر کمرے کی طرف دیکھا تو آفتاب لکھنے میں مصروف ہو چکا تھا۔ اگرچہ وہ عام لکھنے والوں کی طرح نازک مزاج نہیں تھا، اور لکھنے کے دوران پیدا ہونے والے کسی خلل کی وجہ سے ناراضی کا اظہار نہیں کرتا تھا۔ اس کے باوجود کشور کی کوشش ہوتی تھی کہ کام کے دوران وہ ڈسٹرب نہ ہو، کیونکہ بہرحال اسے اپنے کام کے لیے ذہنی یکسوئی درکار تھی، اور ڈسٹرب ہونے کی صورت میں کام کی رفتار میں فرق پڑتا تھا۔ اس وقت بھی وہ آفتاب کا خیال کرتی ہوئی جلدی سے تولیہ واپس سٹینڈ پر لگا کر بچی کو گود میں لیے ہوئے فون کی طرف لپکی اور ریسیور اٹھا کر کان سے لگایا۔ کیسی ہو کشور؟ اپنی ہیلو کے جواب میں سنائی دینے والی آواز نے اس کے پورے جسم کو سن کر دیا، اور وہ اس قابل بھی نہیں رہی کہ زبان ہلا کر کیے جانے والے سوال کا جواب دے سکے۔ کیا بات ہے گڑیا، تم نے اپنے بھائی کی آواز پہچانی نہیں یا گھبرا گئی ہو؟ وہ 100% مراد شاہ تھا۔
اور اسے اس حقیقت کو تسلیم کرنے کے لیے کسی تصدیق یا ثبوت کی ضرورت نہیں تھی، لیکن یہ بھی سچ تھا کہ وہ اپنے فون پر اس کی آواز سن کر خوفزدہ ہو گئی تھی۔ نیو یارک سے آرلینڈو منتقل ہوتے ہوئے اس نے جان بوجھ کر مراد شاہ کو کچھ نہیں بتایا تھا، کیونکہ وہ خوف زدہ تھی۔ اسے نیو یارک کے فلیٹ میں بیتی اپنی زندگی کی وہ رات کبھی نہیں بھول سکتی تھی، جب اس کے سگے باپ کے بھیجے کرائے کے قاتلوں نے اس کے فلیٹ میں زہریلی گیس چھوڑ دی تھی۔ اس رات اگر ان کی پڑوسن لارا انہیں اس خطرے سے آگاہ کرنے کے ساتھ ساتھ ان کی مدد نہیں کرتی، تو وہ دونوں میاں بیوی بچی سمیت اگلے دن کا سورج دیکھنے سے محروم رہ جاتے۔ اس واقعے کے بعد جب انہوں نے آرلینڈو منتقل ہونے کا فیصلہ کیا تھا، وہیں یہ بھی طے کر لیا تھا کہ اپنے نئے ٹھکانے سے کسی کو آگاہ نہیں کریں گے، لیکن ان کی اس احتیاط کے باوجود مراد شاہ نے ان تک رسائی حاصل کر لی تھی، جو ایک تشویشناک بات تھی۔ کیا بات ہے کشور، تمہیں سانپ کیوں سونگھ گیا ہے؟ کیا میری آواز سن کر تمہیں برا لگا ہے؟ اس کی مسلسل خاموشی پر مراد شاہ نے ایک بار پھر اسے پکارا۔ اس بار کشور نے ایک گہرا سانس لیتے ہوئے اس سے بات کرنے کا فیصلہ کر لیا اور جذبات سے بھرپور تلخ لہجے میں بولی، آپ میری کیفیت کو اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں لالا، میں بہت مشکلوں سے گزر کر یہاں تک پہنچی ہوں اور چاہتی ہوں کہ مجھے اپنے شوہر اور بچی کے ساتھ سکون سے جینے دیا جائے۔ مجھے نہ تو خاندانی نام و نسب سے کچھ لینا دینا ہے اور نہ ہی باپ کی بے تحاشا جائیداد میں سے اپنا حصہ چاہتی ہوں، تو پھر آپ لوگ مجھے میرے حال پر کیوں نہیں چھوڑ دیتے؟ بھول جائیں کہ چودھری افتخار عالم شاہ کی حویلی میں کبھی کسی کشور نامی لڑکی نے جنم لیا تھا۔ مردہ تصور کر لیں مجھے اور میرے خیال تک کو کسی قبرستان میں دفن کر دیں۔ تم جذباتی ہو رہی ہو کشور، اور اپنے جذبات میں یہ تک نہیں سمجھ پا رہی ہو کہ تمہارا رویہ میرے لیے تکلیف کا باعث بن رہا ہے۔ میں جانتا ہوں کہ تمہارے ساتھ ابا جی نے بہت زیادتی کی ہے، لیکن یقین کرو کہ میرا ان کے کسی عمل سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تم مجھے بنا بتائے نیو یارک سے غائب ہو گئیں، تو مجھے بہت صدمہ ہوا اور میں ہر طرف تمہیں ڈھونڈتا رہا کہ کسی طرح تم سے رابطہ کر کے تمہیں یہ یقین دلا سکوں کہ میں بے قصور ہوں۔ کتنی مشکل سے میں نے ایک اخبار کے دفتر سے تم لوگوں کا فون نمبر حاصل کیا ہے، یہ میں ہی جانتا ہوں، اور ایسا میں نے اس لیے نہیں کیا کہ میں تمہیں کوئی نقصان پہنچانا چاہتا ہوں۔ میں صرف اس محبت کی وجہ سے تمہیں ڈھونڈتا رہا ہوں جو ایک بھائی کی حیثیت سے میرے دل میں تمہارے لیے ہے۔ تاجور اور صنوبر یہاں سے دور پاکستان میں ہیں، لیکن فون اور نیٹ کے ذریعے میرا مستقل ان سے رابطہ رہتا ہے۔ وہ اپنے دکھ سکھ کہتی ہیں، میں ان کو اپنے حالات سے آگاہ کرتا ہوں، لیکن تم یہاں رہ کر بھی مجھ سے دور ہو۔ مراد شاہ کی آواز میں دکھ تھا۔ میں مجبور ہوں لالا، عورت باپ اور بھائی کے رشتوں سے جو تحفظ اور اطمینان محسوس کرتی ہے، میرا دل اس سے خالی ہے، اور میں ہر وقت اس خوف سے لرزتی رہتی ہوں کہ کہیں یہ رشتے مجھ سے میری چھوٹی سی جنت نہ چھین لیں۔ وہ فون پر ہی سسک پڑی۔ اسے روتے دیکھ کر اس کی گود میں موجود امید نے بے چینی محسوس کی اور اپنے ننھے ننھے ہاتھوں سے اس کے رخسار پر پھسلتے آنسوؤں کو چھونے لگی۔ وہ ننھی سی بچی ابھی عمر کے اس حصے میں نہیں پہنچی تھی کہ آنسوؤں کی زبان سمجھ سکتی اور انہیں چننے کی کوشش کرتی، لیکن اس کی معصومیت میں کی جانے والی حرکات نے کشور کے دل کو عجیب سی ڈھارس دی تھی اور اسے لگا تھا کہ اس کا درد کم ہونے لگا ہے۔ تم ابھی میری بات سمجھنے کی پوزیشن میں نہیں ہو۔ میں پھر کبھی تم سے رابطہ کروں گا اور مجھے یقین ہے کہ تمہارے دل سے میرے لیے قدورت ایک نہ ایک دن نکل ہی جائے گی۔ بس تم اتنا یاد رکھنا کہ چودھری افتخار عالم شاہ اور مراد شاہ میں بہت فرق ہے۔ ابا جی کے لیے دولت سب سے زیادہ اہم ہے اور میں اسے بہت کم اہمیت دیتا ہوں۔ میرے لیے میرے اپنوں کی محبت اور سلامتی ہر شے سے بڑھ کر ہے۔ میں اگر ابا جی کے مزاج کا آدمی ہوتا تو پیر آباد میں رہ کر خوشی سے ابا جی کی گدی سنبھال رہا ہوتا، لیکن میں ان سب چیزوں کو سخت ناپسند کرتا ہوں جو ابا جی کی زندگی کا لازمی حصہ ہیں۔ ایک بیٹے کی حیثیت سے میں ان سے کوئی گستاخی نہیں کر سکتا، اس لیے یہی بہتر سمجھتا ہوں کہ خود کو ان کے طرز زندگی سے دور رکھوں۔ اس نے اپنی صفائی میں تھوڑی سی وضاحت دی اور اس کے جواب کا انتظار کیے بغیر اللہ حافظ کہہ کر سلسلہ منقطع کر دیا۔ کشور نے بھی بے جان ہاتھوں سے رسیور واپس کریڈل پر رکھا اور خود ایک قریبی کاؤچ پر بیٹھ کر امید کو برابر میں بٹھانے کے بعد اپنا سر دونوں ہاتھوں سے تھام لیا۔ خون کی کشش اس کے دل کو بھائی کی طرف کھینچ رہی تھی تو اپنے حالات کی سختی دور رہنے کا مشورہ دے رہی تھی۔ کیا بات ہے؟ کون تھا فون پر جس سے بات کر کے آپ کی یہ حالت ہو گئی ہے؟ اسے علم بھی نہیں ہوا کہ کب آفتاب اس کے برابر میں آ بیٹھا ہے۔ اس نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھ کر نرمی سے دریافت کیا،
تو وہ اس کی طرف متوجہ ہوئی اور پھر یکدم ہی اس کے سینے سے لگ کر بے تحاشا رونے لگی۔ وہ دھیرے دھیرے اس کی پشت سہلاتا ہوا اسے حوصلہ دیتا رہا۔ چند منٹ گزرنے کے بعد وہ کسی قدر خود پر قابو پانے میں کامیاب ہو سکی۔ آفتاب نے اسے پانی پلایا اور ایک بار پھر اس کے رونے کی وجہ دریافت کی۔ جواب میں اس نے آزردہ لہجے میں اسے مراد شاہ کی کال کے بارے میں تفصیلات سے آگاہ کر دیا، جنہیں سن کر وہ کچھ دیر کے لیے خاموشی سے سوچ میں ڈوب گیا۔ پھر بولا، حقیقت یہ ہے کشور کہ میں نے کبھی مراد بھائی کو غلط نہیں سمجھا، لیکن ہمارے حالات ہی ایسے ہیں کہ ہم کسی شخص پر بھروسہ نہیں کر سکتے۔ اب بھی اگر دیکھا جائے تو انہوں نے ایک طرح سے اپنے قابل بھروسہ ہونے کا ثبوت دیا ہے، ورنہ وہ چاہتے تو ہم سے رابطہ کرنے کے بجائے ڈائریکٹ کوئی کارروائی کر سکتے تھے۔ اگر ایسا نہیں ہوا ہے تو آپ اطمینان رکھیں کہ آئندہ بھی نہیں ہوگا۔ دل تو میرا بھی نہیں مانتا کہ لالا مجھے نقصان پہنچا سکتے ہیں، لیکن حالات نے ڈرا دیا ہے۔ زندگی میں چند دن سکون کے ملتے ہیں، پھر جان بچانے کے لیے بھاگنا پڑتا ہے۔ جب ہم کسی کو کچھ نہیں کہتے تو دوسرے بھی ہمیں ہمارے حال پر کیوں نہیں چھوڑ دیتے؟ ہم سب کے بغیر بس آپ کے اور اپنی بچی کے ساتھ خوش ہوں۔ کوئی آ کر میری اس جنت میں دخل اندازی کیوں کرتا ہے؟ وہ اب تک پوری طرح نہیں سنبھلی تھی اور بولتے ہوئے ایک بار پھر آنکھیں چھلک پڑی تھیں۔ مجھے معلوم ہے کہ آپ میرے ساتھ بہت خوش ہیں، لیکن خونی رشتوں کی کشش سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ جن دنوں نیو یارک میں ہماری مراد بھائی سے ملاقات ہوئی تھی، آپ کے چہرے کا رنگ ہی بدل گیا تھا۔ اندرونی خوشی نے آپ کو اتنا خوبصورت بنا دیا تھا کہ میری نظریں آپ کے چہرے پر نہیں ٹکتی تھیں۔ اس لیے میرا آپ کو مشورہ ہے کہ اگر مراد بھائی آپ سے رابطہ کرتے ہیں تو آپ ان سے بات کر لیا کریں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ باقی آپ کی اپنی مرضی ہے، میں آپ کے ہر فیصلے میں آپ کا ساتھ دوں گا۔ اس کے بے حد رسان سے سمجھانے پر کشور کے چہرے کا تناؤ کم ہونے لگا۔ اسی وقت ایک بار پھر فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ اس بار آفتاب نے خود فون اٹھایا، جبکہ کشور امید کی طرف متوجہ ہو گئی، جو نیند آنے پر خود ہی کاؤچ پر سو گئی تھی، لیکن ذرا بے آرام سی تھی۔ اس نے بچی کو گود میں اٹھایا اور اندر بیڈ روم میں لے جا کر بستر پر سلا دیا اور اس کے پھولے پھولے گالوں پر پیار کر کے باہر نکل آئی۔ آفتاب ابھی تک فون پر مصروف تھا اور اس کے چہرے کے تاثرات خاصے گمبھیر محسوس ہو رہے تھے۔ آپ حوصلہ رکھیں بھابھی، میں اور کشور شام میں آپ کی طرف چکر لگائیں گے۔ اس کے منہ سے نکلنے والے اس جملے نے کشور کو یہ تو بتا دیا کہ وہ بلقیس سے بات کر رہا تھا، لیکن مزید تفصیلات جاننے کے لیے اسے آفتاب کے فون بند کرنے کا انتظار کرنا پڑا۔ بلقیس بھابھی تھیں، اسلم گھر سے غائب ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ رات کو کسی وقت وہ واپس آیا تھا، جس کا اندازہ انہیں انیکسی کی لائٹ جلتے ہوئے دیکھ کر ہو گیا تھا۔ پھر یہ سوچ کر اسے نہیں چھیڑا کہ ابھی آرام کر لے، پھر صبح ناشتے پر اس سے ملاقات کر لی جائے گی۔ صبح وہ ناشتے کے لیے اسے بلانے گئیں تو وہ وہاں نہیں تھا۔ مصطفیٰ خان نے اپنے طور پر چھان بین کی تو معلوم ہوا کہ بہت صبح سویرے اسے جنگل کی طرف جاتے ہوئے دیکھا گیا ہے۔ وہ لوگ سیل فون پر بھی اس سے رابطہ کرنے میں کامیاب نہیں ہو پا رہے۔ یا اللہ، کہیں اسلم کا دماغ تو نہیں الٹ گیا؟ جنگل میں وہ کیا لینے گیا ہے؟ آفتاب کی زبانی حالات جان کر کشور نے تشویش سے تبصرہ کیا۔ وہ بے وجہ اس طرف نہیں گیا ہے۔ مسز مصطفیٰ نے اشارے کنائے میں بتایا ہے کہ مصطفیٰ خان کو بھی چند ایسے آثار ملے ہیں جن سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ماہبانوں کو جنگل میں لے جائے جانے کا امکان ہے، لیکن ساتھ ہی ان کا یہ بھی خیال ہے کہ اسلم کا اس طرح اٹھ کر جنگل کی طرف چل پڑنا اس کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے۔ وہ اس کی خیریت کی طرف سے سخت تشویش کا شکار تھیں۔ آفتاب کی باتوں نے اسے مزید تشویش میں مبتلا کر دیا۔ یہ تو بہت برا ہوا، وہ دونوں بیچارے اچھی بھلی زندگی گزار رہے تھے اور اب تو ان کے ہاں ننھا مہمان بھی آنے والا تھا۔ ایسی حالت میں معلوم نہیں بیچاری ماہبانو جانے کہاں پھنسی ہوئی ہے اور کس حال میں ہے، اور ساتھ ہی اسلم نے بھی خود کو خطرے میں ڈال لیا ہے۔ میرا تو دل بیٹھا جا رہا ہے کہ جانے دونوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ اللہ ان دونوں کی حفاظت کرے۔ اپنی تشویش کا اظہار کرنے کے ساتھ ساتھ اس نے خلوص دل سے دعا بھی کی۔ آمین۔ آفتاب نے بھی اس کا ساتھ دیا۔ بس اس طرح دعا کرتی رہیں، دعا میں بڑی طاقت ہوتی ہے۔ باقی ہم دیکھیں گے کہ عملی طور پر کیا کیا جا سکتا ہے۔ میں نے بلقیس بھابھی سے کہہ دیا ہے کہ شام کو ہم ان کی طرف آئیں گے۔ میں مصطفیٰ خان کے ساتھ بیٹھ کر ڈسکس کروں گا کہ اسلم کی مدد کے لیے ہم کیا عملی اقدامات اٹھا سکتے ہیں۔ ٹیلی فون پر تو اس طرح کی گفتگو قطعی مناسب نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے، اس دوران میں گھر کے ضروری کام نمٹا لیتی ہوں۔ امید سو رہی ہے، آپ بھی چاہیں تو اطمینان سے اپنا کام کر لیں۔ وہ مراد شاہ کا فون آنے کے بعد خود پر طاری ہونے والی کیفیت فراموش کر چکی تھی۔
اور اب ماہبانوں اور اسلم کے لیے فکر مند بس ان کی سلامتی کے لیے دل میں مسلسل دعائیں مانگنے میں مصروف تھی۔ سبز گھاس پر اچھلتا کودتا چھوٹا سا لمبے لمبے نرم و ملائم سفید بالوں والا کتا بہت ہی خوبصورت لگ رہا تھا۔ وہ اتنا مہذب تھا کہ اس نے لان میں موجود پھول پودوں کو ذرا بھی نقصان پہنچانے کی کوشش نہیں کی تھی، بلکہ کھیلتے کھیلتے کسی پھولدار پودے کے قریب پہنچ بھی جاتا تو ایک ادا سے پھولوں کو سونگھنے کے بعد واپس پلٹ آتا اور اپنی اگلی ٹانگوں سے باری باری اس بڑی سی رنگین بال کو کک لگانے لگتا، جو کسی نے شاید اس کی اداؤں سے متاثر ہو کر اظراء محبت اسے عطا کر دی تھی۔ کتا تو واقعی بڑا پیارا ہے، بنگلے والوں نے اسے بھگانے کی بجائے مستقل اپنے پاس ہی رکھ لیا ہے، تو یہ زیادہ تعجب کی بات نہیں ہے۔ ویسے بھی ان کا تعلق جس خبیث قوم سے ہے، اسے یوں بھی ہماری ہر چیز کو ہتھیانے کی فکر رہتی ہے۔ دوربین کی مدد سے بنگلے کے لان کا منظر دیکھتے ہوئے جاوید علی نے تبصرہ کیا، وہ کچھ دیر قبل ہی یہاں پہنچا تھا، اس سے قبل اس نے ہیڈ کوارٹر پہنچ کر اپنی واپسی کی رپورٹ کی تھی اور سلمان کے ساتھ حالات کے مطابق منصوبہ بندی بھی کر ڈالی تھی۔ اب وہ اور سلمان بنگلے سے کافی فاصلے پر موجود ایک بلند عمارت کی 5ویں منزل پر موجود تھے۔ 5ویں منزل کے جس کمرے میں انہوں نے ڈیرا ڈال رکھا تھا وہ ایک تجارتی ادارے کے دفتر کا حصہ تھا۔ اس عمارت میں زیادہ تر دفاتر ہی تھے اور ان میں سے بیشتر شام 5 سے 6 کے درمیان بند ہو جاتے تھے۔ سلمان کے ساتھ علاقے کا دورہ کرنے کے بعد جاوید علی نے اس دفتر کا انتخاب کیا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ دور دور سے نگرانی اپنی جگہ، لیکن کوئی ایسا انتظام بھی ہونا چاہیے کہ وہ اس عمارت کا بصری جائزہ لے سکیں۔ چنانچہ اب وہ یہاں تھے۔ دفتر کے دروازے کا تالا کھول کر اس میں داخل ہو جانا ان کے لیے مسئلہ نہیں بنا تھا، اور وہ باری باری آرام سے دوربین کی مدد سے جائزہ لے لیتے تھے۔ بنگلے کی مرکزی عمارت میں کیا ہو رہا تھا اور کیا نہیں، انہیں علم نہیں تھا، اور وہ صرف مین گیٹ پر نظر رکھنے کے ساتھ ساتھ لان میں جھانک لینے تک محدود تھے، یا پھر اس ڈیوائس کے ذریعے کوئی بات کانوں میں پڑ جاتی تھی جو کتے کے گلے میں پڑے پٹے کے ساتھ منسلک تھی۔ اس کی ناز برداری کر اور اپنی ڈیوٹی پر جا۔ تجھے معلوم نہیں ہے کیا کہ آج کتنی خاص میٹنگ ہے؟ سیکیورٹی میں ذرا بھی کمی نہیں رہنی چاہیے ورنہ کسی کی بھی خیر نہیں ہوگی۔ ٹیلی اسکوپ نے انہیں لان میں موجود 2 افراد کی شکلیں دکھائیں اور کتے کے پٹے کے ساتھ منسلک ڈیوائس نے یہ ڈائیلاگ سنا تو وہ گویا اس منظر کا حصہ بن گئے۔ تجھے پتہ تو ہے یار کہ مجھے کتے کتنے پسند ہیں۔ ہمارے ساتھ سیکیورٹی میں مدد دینے والا ٹیری پچھلے مہینے مرا تو میں کتنا اداس ہو گیا تھا۔ آج اس کتے کو دیکھ کر بڑے دنوں بعد میرا من خوش ہوا ہے، تو تجھ کو پریشانی ہو رہی ہے۔ ان 2 میں سے ایک جو پہلے سے ہی لان میں موجود تھا اور کتے کی شرارتوں سے لطف اندوز ہو رہا تھا، اپنے ساتھی کے اعتراض پر منہ بنا کر بولا اور کتے کو اٹھا کر اپنی باہوں میں لے لیا۔ من تو تیرا استاد خوش کرے گا، مجھ سے پوچھ رہا تھا کہ میٹنگ روم کی سیکیورٹی کے بارے میں انوپم نے ابھی رپورٹ کیوں نہیں دی ہے۔ ارے باپ رے، میں تو سچ مچ بھول گیا تھا۔ اپنے ساتھی کے تلخی سے کہنے پر انوپم کے نام سے پکارے جانے والا بوکھلائے ہوئے لہجے میں بولا اور کتے کو گود میں لیے ہوئے تیزی سے عمارت کی طرف مڑ گیا، جبکہ اس کا ساتھی بھی وہاں سے چل پڑا۔ اب ان کے سامنے بس خالی لان تھا، جبکہ آواز کوئی سنائی نہیں دے رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد ان کے کان کے ساتھ لگا آلہ ایک بار پھر جاگ اٹھا اور اس پر آوازیں سنائی دینے لگیں۔ میٹنگ روم کی چیکنگ کر لی انوپم؟ کسی کا سخت لہجے میں کیا گیا استفسار سنائی دیا۔ یس سر، سب اوکے ہے، انوپم نے رپورٹ دی۔ ایک بار پھر چیک کر لو، آج کی میٹنگ میں میڈم بھی ہوں گی اور ان کی سخت انسٹرکشن ہے کہ کہیں کوئی غفلت نہیں ہونی چاہیے، کسی سخت لہجے والے نے ہدایت دی۔ اوکے سر، میں ری چیک کر لیتا ہوں، انوپم نے فوراً حامی بھر لی۔ پھر یوں محسوس ہوا کہ انوپم وہاں سے ہٹ گیا ہو، انہیں اس کی بڑبڑاہٹ سنائی دی۔ چلو یار ٹیری جونیئر، ایک بار پھر چیکنگ کر لیتے ہیں، آرڈر تو آرڈر ہوتا ہے نا۔ کچھ دیر انہیں معمولی آہٹیں سنائی دیتی رہیں، پھر دوبارہ انوپم کی بڑبڑاہٹ شروع ہو گئی۔ اے سی A1، کھڑکیوں کی جالیاں بالکل فٹ، یہ بٹن آن کرو تو کھڑکی دروازے سب میں کرنٹ دوڑنے لگے گا۔ ادھر سے کوئی آواز باہر جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اور نہ کوئی زبردستی اندر گھس سکتا ہے، گھسے گا تو خود مرے گا۔ یعنی میٹنگ بالکل سیف طریقے سے ہو سکتی ہے، اس لیے مجھے ٹینشن لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ پتہ نہیں وہ خود کلامی کر رہا تھا یا کتے سے مخاطب تھا، لیکن انہیں بڑی اہم معلومات حاصل ہو رہی تھیں۔ او یار ٹیری جونیئر، تم بھی عجیب ہی کتے ہو،
मैं इतनी देर से तुमसे बातें कर रहा हूँ और तुम यहाँ टेबल के नीचे घुस कर सो गए हो। चलो सोते रहो, मैं बाद में तुम्हें यहाँ से ले जाऊँगा। अनुपम के लहजे से ज़ाहिर था कि वो सचमुच कुत्तों से बहुत प्यार करता था। सबको बता दो कि बहुत मोहतात रहना है और अभी किसी किस्म की कोई छेड़छाड़ नहीं करनी। दूर रहकर बस ये नज़र में रखें कि मीटिंग में शिरकत के लिए कितने अफराद आते हैं और उनकी शनाख्त क्या है। हमें जो भी कार्रवाई करनी होगी इन लोगों की वापसी के मौका पर करेंगे। दरवाज़ा खुलने और बंद होने की खफीफ सी आवाज़ों के बाद जब कोई दूसरी आवाज़ नहीं उभरी तो ये वाज़े हो गया कि वाकई अनुपम कुत्ते को मीटिंग रूम में सोता छोड़कर खुद बाहर निकल गया है। जावेद अली ने 2-3 मिनट के वक्फे के बाद सलमान को यह हिदायत दी और ख़ुद दूरबीन से ताक झांक में मसरूफ़ रहा। लॉन बदस्तूर खाली था लेकिन मुख्तलिफ पॉइंट्स पर पहरेदार नज़र आ रहे थे। अगर ये कुत्ता मीटिंग के दौरान अंदर ही मौजूद रहे तो कितना अच्छा होगा। हमें वहाँ होने वाली सारी गुफ्तगू सुनने का मौका मिल जाएगा। साथियों से रब्ता करके उन्हें हिदायत देने के बाद सलमान ने बड़ी उम्मीद से अपनी ख्वाहिश का इजहार किया। लेकिन ऐसा होना ज़रा मुश्किल ही है। मीटिंग के वक्त कुत्ता अंदर रह गया तो अनुपम की शामत आ जाएगी। जो लोग अपनी सिक्योरिटी के मामले में इतने हसास हों कि महफूज तरीन कमरे में मीटिंग का इनाकाद करें, वो कमरे में कुत्ते की मौजूदगी कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं। जावेद अली ने हकीकत पसंदी का मुजाहरा किया तो सलमान को उससे इत्तफाक करना पड़ा। अगले 1 घंटे में कोई काबिल ज़िक्र बात नहीं हुई। बस सुस्त रवि से गुजरते वक्त के साथ रात ने अपना कुछ और सफ़र तय कर लिया। रात का वक्त होने के बावजूद उन्हें बंगले पर नज़र रखने में दुश्वारी नहीं पेश आ रही थी। ताकतवर स्ट्रीट लाइट्स की रोशनी ने सारा मंजर वाजे कर रखा था। फिर इस बंगले के अलावा इसके इर्द गिर्द के दूसरे बंगलों में से भी थोड़ी बहुत रोशनी बाहर आ रही थी। इसके बावजूद उनके पास नाइट विजन गॉगल्स मौजूद थीं, जो किसी भी किस्म के हंगामी हालात में उनके काम आ सकती थीं। घंटे से 2-3 मिनट ही ऊपर हुए थे कि उन्हें अनुपम और उसके एक साथी को मरकजी इमारत से बाहर निकलते देखा। अनुपम कुछ परेशान नजर आ रहा था, जबकि उसके साथ बाहर आने वाला शख्स तसल्लियामेज़ अंदाज में उसका शाना थपकते हुए कुछ कह रहा था। मुश्किल से 80-90 सेकंड की गुफ्तगू के बाद अनुपम ने वहां से हरकत की और फिर उन्होंने एक बाइक पर सवार उसे बंगले से रवाना होते देखा। सलमान ने फ़ौरन ही अपने एक आदमी को उसके ताक़ुब के अहकामात दे डाले। इस वाक़े के बाद आधा घंटा मज़ीद गुजर गया। अनुपम के ताक़ुब में जाने वाले सलमान के साथी ने इस दौरान उन्हें रिपोर्ट पेश कर दी। अनुपम यहाँ से सीधा हॉस्पिटल गया है, वहाँ उसकी माता जी एडमिट हैं और उनकी हालत खासी ख़राब बताई जा रही है। एक तरह से डॉक्टर ने उन्हें जवाब दे दिया है। साथी की रिपोर्ट ने उन्हें अनुपम की अचानक रवानगी की वजह से आगाह कर दिया। पता नहीं कुत्ता अब भी मीटिंग रूम में है या नहीं। बोरियत के शिकार सलमान ने सवाल उठाया। मेरे ख्याल में तो वो अब भी अंदर ही मौजूद है, दूसरी सूरत में हमें कोई आवाज़ ज़रूर सुनाई देती। जावेद अली ने जवाबन अपनी राय का इजहार किया। सारा दिन खेल कूद करता रहा है, शायद इसलिए लंबी नींद सो गया है। वैसे भी आबिद का कहना है कि इसका कुत्ता रात भर लंबी तान कर सोता है और मुश्किल से 1-2 बार जागता है। अगर आज भी ये तवील नींद सोता रहा तो हमारा भला हो जाएगा, क्योंकि मेरे ख्याल में अनुपम जितनी एमरजेंसी में यहाँ से गया है उसे बिल्कुल भी याद नहीं रहा होगा कि किसी के ज़िम्मे कुत्ते को मीटिंग रूम से बाहर निकालने का काम लगा दे। सलमान के लहजे में एक उम्मीद सी थी। उसी वक्त उन्होंने एक गाड़ी बंगले की तरफ आते देखी। ये बिल्कुल नए मॉडल की कल्टस थी। चौकीदार ने गाड़ी देखते ही तेज़ी से बंगले का गेट खोल दिया। गाड़ी अंदर चली गई। बंगले में मौजूद अफराद में से एक ने उसका इस्तकबाल किया और अपने साथ लेकर अंदर चला गया। कुत्ते के साउंड प्रूफ मीटिंग रूम में सोए हुए होने की वजह से वो लोग उनके दरमियान होने वाली गुफ्तगू सुनने से महरूम रहे। कल्टस के बाद चंद मिनटों के वक्फे से 3 गाड़ियां मजीद बंगले में पहुंचीं और आसानी से उसके वसी पोर्च में समा गईं। वो दोनों जिस जाविये से बैठे निगरानी कर रहे थे उससे ये दिखाई नहीं दे रहा था कि गाड़ियां चलाने वाले कौन हैं। वो बस इसी वक्त उनकी सूरत देखते थे जब गाड़ी से उतरने के बाद बंगले में उनका इस्तकबाल किया जाता था। आखिरी गाड़ी में एक उधेड़ उम्र औरत वहां पहुंची। जावेद अली को उसका चेहरा कुछ शनासा लगा, लेकिन वो फौरी तौर पर उसे शनाख्त नहीं कर सका और वो चंद सेकंड ही बाहर रुकने के बाद अंदर चली गई। उसके अंदर जाने के कुछ देर के लिए वो बिल्कुल तारीकी में चले गए, क्योंकि अब ना तो कुछ दिखाई देता था और ना ही सुनाई। लेकिन फिर कान से लगे हुए आले में पहली आवाज़ सुनाई दी तो वो दोनों खुश हो गए।
اس آواز کے سنائی دینے کا مطلب تھا کہ کتا ہنوز میٹنگ روم میں سویا پڑا ہے اور وہ وہاں ہونے والی گفتگو سن سکتے ہیں۔ وہ دم سادے میٹنگ کے باقاعدہ آغاز کا انتظار کرنے لگے، جس کے لیے انہیں زیادہ زحمت نہیں اٹھانی پڑی، اور رسمی ہیلو ہائے کے بعد کسی نے گمبھیر لہجے میں بولنا شروع کر دیا۔ آپ سب جانتے ہیں کہ یہ میٹنگ کیوں ارینج کی گئی ہے۔ ہم برسوں سے یہاں کام کر رہے ہیں اور ان برسوں میں کئی بار ہمیں اتار چڑھاؤ کا سامنا کرنا پڑا ہے، لیکن کچھ عرصے سے تو حالات ہمارے لیے بہت ہی خراب ہو گئے ہیں اور ہمیں کئی بڑے نقصان اٹھانا پڑے ہیں۔ بلتستان میں ہمارا ٹریننگ کیمپ تباہ ہوا، نواب نوازش علی کی کوٹھی کی تباہی سے خواجہ سراؤں کی مدد سے بنائے گئے سیٹ اپ کو خاصا نقصان پہنچا، مساج سینٹروں میں بھی کافی گڑبڑ ہو چکی ہے، اور حد یہ ہے کہ ہمارے لیے کام کرنے والی ایک لڑکی عالیہ کی وجہ سے ہمیں خاصا نقصان اٹھانا پڑا ہے۔ خبر نہیں کیسے وہ دشمنوں کے کیمپ سے جا ملی ہے، اور اس کے دھوکے کی وجہ سے ہمیں اپنے فائٹنگ ونگ کے اہم ورکرز سے ہاتھ دھونا پڑا ہے۔ حالات کو دیکھتے ہوئے ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ ہماری جانی پہچانی حکومتی ایجنسیوں کے علاوہ بھی کوئی خفیہ ایجنسی ایسی ہے جو ہمارے خلاف کام کر رہی ہے، اور اس سلسلے میں ہمارے سامنے جو اہم ترین نام ہے وہ کرنل توحید کا ہے۔ ہم اپنے سورسز سے یہ معلوم کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں کہ آج کل کرنل توحید پنڈی میں ہوتا ہے۔ ہمارے پاس اب اس کے سوا کوئی چارہ نہیں رہا ہے کہ کرنل کو وہاں سے اغوا کر لیا جائے اور اسی سے ساری انفارمیشن حاصل کی جائے۔ اغوا کے لیے منصوبہ مس سنتھیا نے تیار کر لیا ہے۔ یہ اپنا منصوبہ آپ لوگوں کے سامنے رکھیں گی تاکہ اگر اس میں کوئی خامی ہو تو دور کر لی جائے۔ پلیز سنتھیا، اپنا منصوبہ سب کے سامنے بیان کرو۔ گمبھیر مردانہ آواز بلند ہوئی تو انہیں ایک زنانہ آواز سنائی دینے لگی۔ بولنے والی کے لہجے سے ظاہر تھا کہ وہ سخت طبیعت کی مالک ہے۔ اس کے لہجے کی ہی طرح اس کا منصوبہ بھی سخت خطرناک تھا۔ جاوید علی کو اپنے رونگٹے کھڑے ہوتے ہوئے محسوس ہوئے، ساتھ ہی اسے یہ بھی یاد آ گیا کہ شناسا محسوس ہونے والی عورت ڈاکٹر ماریا کی ماں سنتھیا جوزف ہے۔ یہ عورت بہت سی وجوہات کی بنا پر انہیں پہلے ہی مطلوب تھی، چنانچہ اس کی یہاں موجودگی کا جان کر وہ خاصا پرجوش ہو گیا۔ ان کے ریکارڈ کے مطابق یہ عورت ڈبل ایجنٹ تھی اور را کے ساتھ ساتھ موساد کے لیے بھی کام کرتی تھی، بلکہ اس کی حقیقی وفاداری تو موساد کے ساتھ ہی تھی، لیکن وہ را کے ساتھ بھی بخوبی اس لیے چل رہی تھی کہ مقصد تو دونوں کا ایک ہی تھا، پاکستان کو نقصان پہنچانا اور یہاں کے حالات کو اس نہج پر لے جانا جہاں پہنچ کر پاکستان کا نام و نشان مٹانا آسان ہو جائے۔ ہم کرنل توحید کی روٹین کو مسلسل واچ کر رہے ہیں اور میں نے سوچ لیا ہے کہ کرنل کو جس روز کڈنیپ کیا جائے گا اس روز آدھے گھنٹے پہلے مینار پاکستان کو بھی تباہ کر دیا جائے گا۔ اس سلسلے میں بھی سارا ہوم ورک کر لیا گیا ہے، البتہ منصوبے کو ہر طرح کی خامی سے پاک رکھنے کے لیے اسے بھی میں آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں۔ آپ میں سے جو بھی چاہے اپنی رائے دے سکتا ہے۔ وہ لوگ اپنے ناپاک منصوبے کو آپس میں ڈسکس کرنے لگے۔ ان کی یہ باتیں سن کر جاوید علی اور سلمان دونوں ہی کے چہرے طیش سے سرخ ہو رہے تھے۔ دشمن ان کے وطن کو بے شمار نقصانات پہنچانے کے بعد اب ان سے ایک ایسی یادگار بھی چھین لینا چاہتے تھے جس کے بارے میں پاک سرزمین کے ہر بچے کو نہایت فخر سے یہ بتایا جاتا تھا کہ یہ مینار عین اس مقام پر تعمیر کیا گیا ہے جہاں 23 مارچ 1940 کو قرارداد پاکستان منظور ہوئی تھی۔ دشمن نے نہایت خباثت سے بڑی گہری چال سوچی تھی۔ ایک طرف وہ اپنے انتقام کی آگ بجھانا چاہتے تھے تو دوسری طرف قوم کو ایک ایسے صدمے سے دوچار کرنے والے تھے جو انہیں سکتے میں مبتلا کر دے۔ ان حالات میں ان کے لیے کرنل توحید کے اغوا کی مذموم سازش پر عمل کرنا آسان ہو جاتا۔ میری ایک تجویز ہے میڈم، ہمیں چاہیے کہ مینار پاکستان کے علاوہ بھی دوسری جگہوں پر بلاسٹ کریں۔ ضروری نہیں کہ وہ جگہیں مینار پاکستان کی طرح ہی اہم ہوں، لیکن ہونی پبلک پلیس ہی چاہیے تاکہ زیادہ سے زیادہ ہلاکتیں ہوں اور پورا ملک لرز اٹھے۔ ایک قدرے باریک آواز نے نہایت شفاقی سے تجویز پیش کی جو سنتھیا کو بہت پسند آئی، اور اس نے اس پر عمل کی منظوری دیتے ہوئے تجویز دینے والے کو فری ہینڈ دے دیا کہ وہ اپنی نگرانی میں جیسے چاہے یہ کام انجام تک پہنچا دے۔ سازشیوں کے اس ٹولے کی میٹنگ ایسی ہی چند باتوں کے بعد اختتامی مرحلے میں داخل ہو گئی۔ جاوید علی اور سلمان نے تیزی سے اپنی جگہ چھوڑ دی اور ساتھ ساتھ اپنے ماتحتوں کو ہدایات دینے لگے کہ انہیں کیا کرنا ہے۔ وہ میٹنگ کے لیے آنے والے چاروں اہم افراد کو بنگلے سے دور جا کر گھیرنا چاہتے تھے، کیونکہ بنگلے میں جو حفاظتی انتظامات تھے وہ ان کی راہ میں رکاوٹ بن سکتے تھے۔ وہ کافی بڑی فورس کے ساتھ ہی بنگلے پر چڑھائی کر کے کامیابی حاصل کر سکتے تھے۔
لیکن اس میں بھی یہی خدشہ تھا کہ مقابلے کے دوران سرکردہ افراد میں سے کسی کی جان نہ چلی جائے۔ ان کے لیے ان افراد کی ہلاکت سے زیادہ انہیں زندہ گرفتار کرنا سود مند ہوتا۔ باقی چھوٹی مچھلیوں سے تو بعد میں بھی نمٹا جا سکتا تھا۔ میں سنتھیا کے پیچھے جاؤں گا، تم کلٹس والے سے نمٹ لینا۔ اس کے علاوہ راشد اور خیری سے کہہ دو کہ وہ دو دو کے گروپ میں باقی دونوں سے نمٹ لیں۔ وہ جس عمارت کے ایک دفتر سے بنگلے کی نگرانی کر رہے تھے، اب اس کی پارکنگ میں پہنچ چکے تھے۔ پارکنگ میں پہنچ کر اس نے سلمان سے کہا اور لپک کر اپنی بائک پر سوار ہو گیا۔ یوں تو وہ زیادہ تر گاڑی کا استعمال کرتا تھا، لیکن یہاں آتے ہوئے گاڑی ہیڈ کوارٹر میں چھوڑ کر بطور خاص بائک پر آیا تھا۔ دو پہیوں والی یہ سواری یوں تو تھوڑی خطرناک تھی، لیکن اپنی رفتار اور ٹریفک کے رش میں آسانی سے جگہ بنا کر نکل جانے کے باعث خاصی باسہولت بھی لگتی تھی۔ بنگلے سے ان لوگوں کی روانگی شروع ہو گئی ہے۔ سب سے پہلے کلٹس والا نکلا ہے اور اس کا رخ علاقے سے باہر کی طرف ہی ہے۔ وہ دونوں اپنی اپنی سواریوں کو سٹارٹ کر کے پارکنگ سے باہر نکل رہے تھے جب نگرانی کرنے والوں میں سے کسی نے اطلاع دی۔ ان دونوں ہی نے اپنے اپنے آپریٹس پر یہ اطلاع سنی۔ جانے دو، کسی کو بالکل بھی چھیڑنے کی ضرورت نہیں ہے، جاوید علی نے سختی سے حکم دیا، جس پر پوری طرح عمل کیا گیا اور ایک ایک کر کے انہیں چاروں ہی کی روانگی کی اطلاع مل گئی۔ ان کے لیے ضروری نہیں تھا کہ وہ بنگلے کے گیٹ سے ہی تعاقب شروع کر دیں، کیونکہ اس پوش علاقے سے مین روڈ تک پہنچنے کے لیے ایک ہی راستہ تھا۔ جاوید علی نے بھی سنتھیا کی گریس وک کو جلد ہی پا لیا، لیکن اس سے چھیڑ چھاڑ کیے بغیر مخصوص فاصلے سے ٹریفک کے ازدحام میں اسی طرح اپنی بائک چلاتا رہا جیسے بہت سے دیگر لوگوں کی طرح وہ بھی ایک غیر متعلقہ شخص ہو۔ راستے میں ہی اس نے ہیڈ کوارٹر رابطہ کر کے اب تک کی رپورٹ پیش کرنے کے ساتھ مزید نفری کی درخواست کر دی، کیونکہ بنگلے کو کلیئر کرنے کے لیے ان کو زیادہ افراد کی ضرورت پڑ سکتی تھی۔ اسے اس سلسلے میں تسلی دے دی گئی، میرا شکار یہاں سے دور نہیں گیا ہے اور علاقے کے ہی ایک دوسرے بنگلے میں پہنچ گیا ہے۔ سنتھیا کا تعاقب کرتے ہوئے اسے اپنے اپریٹس پر خیری کی آواز سنائی دی۔ یہاں آتے ہوئے وہ اس بات کا بندوبست کر آئے تھے کہ ایک دوسرے سے مستقل رابطے میں رہیں گے۔ ٹھیک ہے، فی الحال اسے مت چھیڑو اور باہر ہی رہ کر نگرانی کرو۔ اس کا بعد میں بندوبست کر لیں گے۔ اس نے خیری کو ہدایت دی اور بہت سی دوسری گاڑیوں کے ساتھ اس روڈ پر مڑ گیا جس کا سنتھیا نے رخ کیا تھا۔ روڈ آگے جا کر کئی شاخوں میں تقسیم ہو رہا تھا۔ سنتھیا نے اپنی گاڑی دائیں بائیں جانے والے راستوں میں سے کسی طرف موڑنے کی بجائے بالکل سید میں موجود پل پر چڑھا دی۔ ٹریفک کے حصوں میں منقسم ہو جانے کے باعث پل پر زیادہ ٹریفک نہیں تھا۔ جاوید علی کو بھی ایسی ہی کسی جگہ کی تلاش تھی۔ اس نے یکدم ہی اپنی بائک کی رفتار تیز کی اور سنتھیا کی سوئک کے قریب سے اس طرح تیزی سے لے گیا جیسے عموماً مردوں کی طرح خاتون ڈرائیور کو ڈرانا مقصود ہو۔ آگے جا کر اس نے ایک تماشا کیا اور بگڑے ہوئے تھرل کے متلاشی لڑکوں کی طرح دونوں ہینڈلز پر ہاتھ اٹھا کر گاڑی چلانے لگا۔ اس کی ان حرکتوں کے باعث ممکن ہی نہیں تھا کہ سنتھیا اس کی طرف متوجہ نہ ہوتی۔ وہ زور زور سے اپنی گاڑی کا ہارن بجانے لگی کہ کسی طرح اس ایڈونچر کے چکر میں پڑے لڑکے سے اپنے لیے راستہ صاف کروا سکے، لیکن وہ کسی طرح اپنی حرکتوں سے باز نہیں آ رہا تھا۔ اس کی یہ بے نیازی سنتھیا کے لیے اشتعال کا سبب بنی اور اس نے اپنی گاڑی کی رفتار بڑھا کر سائڈ سے نکلنے کی کوشش کی۔ اس کوشش میں شاید اس کی گاڑی کا کوئی حصہ بائک کو ذرا سا چھو گیا۔ دیکھنے والوں نے یہی دیکھا کہ بائک کا توازن بگڑا اور اس کا سوار ہوا میں اڑتا ہوا گریس وک کے بونٹ پر جا گرا۔ سنتھیا نے گھبرا کر اپنی گاڑی کو بریکس لگائے۔ جاوید علی بچنے کی کوشش کرتا ہوا جھٹکے سے نیچے گرا، لیکن وہ اس زاویے سے گرا تھا کہ گاڑی کے سامنے نہیں آیا تھا، ورنہ گاڑی رکتے رکتے بھی اسے کچل ڈالتی۔ گاڑی رکنے کے بعد غصے میں بھری سنتھیا باہر نکلی۔ رواں ٹریفک میں سے بھی ایک دو افراد نے اپنی گاڑیاں روک لیں اور نیچے گرے ہوئے جاوید علی کا جائزہ لے رہے تھے۔ اس ایکسیڈنٹ میں میرا کوئی قصور نہیں ہے، غلطی اس کی ہی تھی۔ یہ چلتی سڑک پر کرتب دکھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ غصے اور پریشانی میں مبتلا سنتھیا نے چیخ کر اپنی صفائی پیش کی، جس سے کسی کو انکار نہیں ہو سکتا تھا، لیکن وہ اس جوان کے لیے بھی تشویش میں مبتلا تھے جو زخمی حالت میں پڑا کراہ رہا تھا۔ ٹھیک ہے میڈم، آپ کی غلطی نہیں ہے، لیکن اسے ہسپتال تو لے جانا ہی پڑے گا، ایک شخص نے انسانیت کا ثبوت دیتے ہوئے اہم نکتہ پیش کیا۔ میں اسے ہسپتال لے کر جاؤں گی تو پولیس والے میرے پیچھے پڑ جائیں گے۔ وہ تذبذب کا شکار تھی، ویسے بھی ایک ایسی عورت جس کے اشارے پر سینکڑوں بے گناہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے تھے، کسی انسان کی زندگی بچانے میں کیا دلچسپی رکھ سکتی تھی؟
وہ تو بس اضطراری عمل کے طور پر وہاں رک گئی تھی اور اب لوگوں کی وجہ سے پھنسی ہوئی تھی۔ آپ مجھے ہسپتال لے چلیں، میں آپ کے خلاف کوئی بیان نہیں دوں گا۔ زخمی جاوید علی نے کراہ کر اس سے استدعا کی تو اس کے پاس کوئی عذر نہیں رہا۔ اچھی بلا گلے پڑ گئی ہے، لوگوں کے جاوید علی کو سہارا دے کر گاڑی میں بٹھانے تک وہ بڑبڑاتی رہی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اسے اپنی گاڑی کے نیچے کچل کر وہاں سے روانہ ہو جائے۔ آپ اتنی ناراض نہ ہوں، ہسپتال کا بل میں خود ادا کر دوں گا، جاوید نے کچھ چڑانے والے انداز میں اسے تسلی دی۔ ایک زخمی شخص کا یہ انداز دیکھ کر وہ کچھ چونک گئی، لیکن اب تو گاڑی سٹارٹ کر کے چلا ہی چکی تھی، چنانچہ لب بینچے خاموشی سے ڈرائیو کرتی رہی۔ میری بائک پل پر پڑی ہوئی ہے، حالت خاصی خراب ہے، اسے وہاں سے اٹھوا لینا۔ اپنے ماتھے سے بہنے والے خون پر رومال رکھتے ہوئے اس نے کسی کو ہدایت کی تو ڈرائیونگ کرتی سنتھیا چونک گئی۔ ایک سیکرٹ ایجنٹ کے طور پر وہ اندازہ لگا سکتی تھی کہ یہ لب و لہجہ کسی عام شخص کا نہیں ہو سکتا۔ کون ہو تم؟ سوال کرتے ہوئے اس کا ہاتھ تیزی سے ڈیش بورڈ کی طرف بڑھا۔ ایسی کوئی غلطی مت کرنا مسز سنتھیا جوزف، ورنہ تمہارا یہ طرح طرح کی ڈائز سے رنگے بالوں والا سر سلامت نہیں رہے گا۔ جاوید علی نے اس سے زیادہ پھرتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنا پسٹل اس کی کھوپڑی سے لگا دیا۔ تو تم جان بوجھ کر میری گاڑی کے آگے آئے تھے، وہ بھی اس وقت جب ہم ایک فلائی اوور پر سفر کر رہے تھے۔ وہ سخت متعجب تھی، البتہ لہجے میں خوف کا کوئی عنصر نہیں تھا۔ ہاں، بس اچانک ہی اس پاگل پن کے لیے دل مچلا اور دیکھو کتنی سہولت ہو گئی۔ میں اپنی کھٹارا بائک سے تمہاری اس آرام دہ گاڑی میں شفٹ ہو گیا، وہاں بھی قابل دید اطمینان تھا۔ ورنہ سچ یہ تھا کہ اپنی اس عجیب و غریب حرکت کے نتیجے میں اسے ذہنی طور پر تیار ہونے کے باوجود خاصی چوٹیں لگی تھیں۔ مجھے کچھ شک سا تو ہوا تھا، لیکن پھر یہی سوچا کہ کوئی شخص ایسی حماقت کیوں کرے گا۔ بہرحال اب یہ بتاؤ کہ تم مجھ سے کیا چاہتے ہو، اور خود تمہارا تعلق کس ادارے سے ہے؟ وہ زبردست خود اعتمادی کا مظاہرہ کر رہی تھی، اور ابھی تک اس کے انداز میں کوئی گھبراہٹ یا بوکھلاہٹ پیدا نہیں ہوئی تھی، یہاں تک کہ وہ پہلے جتنی سپیڈ کے ساتھ ہی پورے سکون سے ڈرائیو کر رہی تھی۔ فی الحال تو میں تمہیں اپنے ساتھ لے جانا چاہتا ہوں، وہاں پہنچ کر تمہیں اپنے دونوں سوالوں کے جواب مل جائیں گے۔ وہ سنتھیا سے گفتگو کرنے کے ساتھ ساتھ اس کی ایک ایک حرکت پر نظر رکھے ہوئے تھا۔ پہلی بار ڈیش بورڈ کے خانے سے پسٹل نکالنے کی کوشش کرنے کے بعد اس نے دوبارہ کوئی حرکت نہ کی تھی، اور بدلے میں تم مجھ سے اپنے بہت سے سوالوں کے جواب چاہو گے۔ اس کا لہجہ مستفسرانہ تھا، ساتھ ہی وہ بڑی مہارت سے ڈرائیونگ کر رہی تھی۔ ابھی تک جاوید علی نے اسے اس سلسلے میں کوئی ہدایت نہیں دی تھی، چنانچہ وہ اپنی مرضی سے سیدھی گاڑی دوڑائے جا رہی تھی۔ یہاں سے لیفٹ لے لو، ایک چوراہے پر پہلی بار جاوید علی نے اسے کوئی ہدایت دی، لیکن اس نے انسنی کر دی۔ تم نے سنا نہیں کہ میں نے کیا کہا؟ جاوید علی اس کی کھوپڑی پر پسٹل کا دباؤ بڑھاتے ہوئے گررایا۔ میں صرف اپنی مرضی کرنے کی عادی ہوں، اس نے ذرا بھی مروب ہوئے بغیر جواب دیا۔ تو جاوید علی کو پہلی بار احساس ہوا کہ اس نے بڑی مشکل شے کو ہینڈل کرنے کی ذمہ داری اپنے سر لے لی ہے۔ سر پر رکھی پسٹل کی نال کے باوجود اگر کوئی شخص اپنی مرضی کرنے کی کوشش کرے تو اس کے سوا کچھ نہیں سمجھا جا سکتا کہ ایسا شخص خودکشی کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ وہ ذرا جھنجھلاہٹ کا شکار ہوا۔ وہ تو کوئی تمہاری حرکت کے بارے میں بھی کہہ سکتا ہے، لیکن دیکھو تم صحیح سلامت بیٹھے ہو۔ وہ اس طرح مسکرا کر بولی جیسے اس کا مقابل کوئی ننھا بچہ ہو اور وہ اس کی کیفیت سے پوری طرح لطف اٹھا رہی ہو۔ میں کہہ رہا ہوں اب جو موڑ آئے گا وہاں سے یو ٹرن لے لینا، ورنہ میں تمہارے ساتھ بہت برا سلوک کروں گا۔ سنتھیا کی مسکراہٹ نے اسے مزید تپا دیا اور وہ پہلے سے زیادہ جھنجھلا کر اسے دھمکی دینے لگا۔ اچھا سلوک تو تم میرے ساتھ کسی صورت نہیں کر سکتے، بلکہ اگر میں تمہاری بات مان کر شرافت سے تمہارے ساتھ جانے پر راضی ہو گئی تو میرے ساتھ یقینی طور پر بہت برا سلوک ہوگا، اور عمر کے اس حصے میں زیادہ تشدد برداشت کرنے کی اہل نہیں ہو سکتی، اس لیے بہتر ہے کہ میں وہی کروں جو میں خود مناسب سمجھتی ہوں۔ اس نے اطمینان سے جواب دیا اور گاڑی ایک اور فلائی اوور پر چڑھا دی۔ جاوید علی کو احساس ہوا کہ وہ اس کے سامنے بے بس ہے۔ جو شخص مرنے سے نہ ڈرتا ہو اسے پھر کس چیز سے دھمکایا جا سکتا ہے؟ اوکے بوائے، پھر ہم دونوں ہی ایک ساتھ اوپر چلتے ہیں۔ اپنے اس آخری سفر کو تم عالم بالا میں بھی یاد رکھو گے، بھرپور اطمینان کے ساتھ کہتے ہوئے اس نے یکدم ہی سٹیئرنگ موڑ دیا۔ گاڑی زوردار دھماکے سے فلائی اوور پر لگے ہوئے حفاظتی جنگلے سے ٹکرائی اور اسے توڑتی ہوئی نیچے کی طرف گرنے لگی۔ یہ جاوید علی کی زندگی کا خوفناک لیکن شاید سب سے خوش قسمت لمحہ تھا۔ گاڑی نیچے جا کر گرنے کی بجائے جنگلے میں ہی اٹک گئی۔ سنتھیا نے سیٹ بیلٹ نہیں باندھ رکھی تھی،
चुनाचे विंड स्क्रीन को तोड़ती हुई नीचे रवां ट्रैफिक के दरमियान जा गिरी। जावेद अली ने अगर ड्राइविंग सीट की पुश्तगाह को ना थाम लिया होता तो शायद उसका भी यही अंजाम होता। अब भी वो खासे खतरे में था। जंगले से झूलती गाड़ी किसी भी लम्हे नीचे गिर सकती थी। इसलिए संध्या की फिक्र छोड़कर वो सबसे पहले अपनी जान बचाने की तदबीर करने लगा। सबसे पहले उसने गाड़ी के दरवाज़ों पर किस्मत आजमाई की, लेकिन दरवाजे लॉक हो चुके थे। अब इसके पास इसके सिवा कोई चारा ना रहा था कि वो शीशे तोड़ दे, लेकिन इसके लिए भी उसे अपने हाथों से ही काम लेना पड़ता। पिस्टल तो पहले ही झटका लगने से उसके हाथ से निकल चुका था। उसने फैसला करने में देर नहीं की और दाएं हाथ का जोरदार घूंसा मारकर एक जानिब का शीशा तोड़ दिया। उसी वक्त ऊपर से झांकते दो चेहरे नजर आए। ये यकीनन वो चश्मदीद गवाह थे जिन्होंने हादसा होते देखा था और अब बदकिस्मत गाड़ी के सवारों का बुरा हाल जानने के लिए नीचे झांक रहे थे। रात हो रही थी, इसके बावजूद अभी इतना वक्त नहीं गुजरा था कि एक बड़े शहर में ट्रैफिक का जोर बिल्कुल ही टूट जाए। पुल के ऊपर और नीचे से मुसलसल गाड़ियां गुजर रही थीं। मेरा हाथ पकड़ो भाई साहब, जावेद अली को अपनी तरफ देखता पाकर उनमें से एक ने उसे पुकारा। जावेद अली ने फौरन उसका बड़ा हुआ हाथ थाम लिया। वो उसे ऊपर उठने में मदद देने लगा, जबकि दूसरे शख्स ने अपने साथी को मजबूती से थाम रखा था कि कहीं वो खुद वज़न की वजह से उलट कर नीचे ना जा गिरे। चंद लम्हों की कशमकश के बाद जावेद अली मौत के मुंह से निकलने में कामयाब हो गया। शायद आपका साथी, उसे गाड़ी से निकलने में मदद देने वाले शख्स ने नीचे रुक जाने वाली ट्रैफिक की तरफ इशारा किया। यकीनी तौर पर वो अंदाज़ा नहीं लगा सका था कि हादसे का शिकार होने वाला कोई मर्द नहीं बल्कि औरत है। उसके इशारे पर जावेद अली ने पुल से झांक कर नीचे देखा। इतनी बुलंदी से गिरकर किसी का बचना वैसे भी महाल था और वो तो लाजमन कई गाड़ियों के नीचे भी कुचली गई होगी। जब ही गोश्त के लोथड़े की सूरत इस ज़मीन पर पड़ी थी जिसे उसने सारी ज़िंदगी बर्बाद ही करने की कोशिश की थी, फिर भला उसे इस ज़मीन पर अमान क्यों मिलती। रात तकरीबन ढल चुकी थी और सपीदा शहर फूटने को था। ज़ीशान के चेहरे पर गंभीर संजीदगी थी, जबकि जावेद अली उसके सामने सर झुकाए बैठा था। उसके जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पर छोटे बड़े ज़ख्म मौजूद थे, ताहम कोई भी ज़ख्म ज़्यादा ख़तरनाक नहीं था और वो मामूली ड्रेसिंग के बाद हस्पताल से फारिग कर दिया गया था। हादसे के बाद पहुंचने वाली पुलिस से जान छुड़ा कर निकलने के लिए उसे अपने इदारे के मरासिम को इस्तेमाल करना पड़ा था और वो ज़ीशान की तरफ से मिलने वाले हुक्म की वजह से सीधा हेडक्वार्टर पहुंचा था। तुमसे इस तरह की हरकत की उम्मीद नहीं थी। जुर्रतमंदी और हमाकत में फ़र्क होता है। बेशक हम अपने फ़राइज़ की अंजाम दही के लिए हर वक्त जान की कुर्बानी देने के लिए तैयार रहते हैं, लेकिन हमारी तरबियत में खुदकुशी की तरगीब तो कहीं भी शामिल नहीं है। मैंने हमेशा तुम पर फ़ख्र किया है, लेकिन इस बार तुमने मुझे बहुत मायूस किया है जावेद। ज़ीशान के लहजे में दबा दबा गुस्सा और अफसोस था। सॉरी सर, मैं खुद शर्मिंदा हूँ कि मैं संध्या को ज़िंदा यहाँ लाने में कामयाब नहीं हो सका। मैं इस वजह से तुमसे नाराज़ नहीं हूँ। ज़ीशान ने फ़ौरन उसे टोक दिया। मुझे तुम्हारे तरीक़ेकार से इख्तलाफ है। तुमने किस अहमकाना अंदाज में उस तक रसाई की कोशिश की। अंदाज़े की ज़रा सी गलती से तुम खुद मौत के मुंह में जा सकते थे। बस सर, उस वक्त पता नहीं क्यों मेरे जहन में यही तरकीब आई थी। उसने बिना तामुल अपनी गलती का एतराफ़ कर लिया। आइंदा तुम ऐसी गलती नहीं करोगे, ज़ीशान ने उसे तनबीह की। ओके सर, उसने फ़ौरन हामी भर लेने में ही बचत महसूस की। जाओ जाकर रेस्ट करो, दूसरे लोग बाकी मामलात निपटा लेंगे। खिलाफ तवक्को ज़ीशान ने आसानी से उसकी जान छोड़ दी। वो फ़ौरन ही वहाँ से उठ खड़ा हुआ। ज़ख्मों और थकन से चूर उसका जिस्म आराम का ख्वाहिशमंद था, लेकिन वो सूरत हाल जाने बगैर किसी तरह सुकून से नहीं सो सकता था। वैसे ही संध्या जैसी अहम मुजरिमा के हाथ ना आने का गम उसे बेचैन कर रहा था। दिल ही दिल में वो ये भी एतराफ़ कर रहा था कि उस उधेड़ उम्र औरत ने अपने एजेंट होने का हक अदा कर दिया था और अपने वतन से इस तरह वफादारी निभाई थी कि जान दे दी थी, लेकिन ऐसा मौका नहीं आने दिया था कि कोई उससे ज़बरदस्ती कुछ उगलवा सके। वो बहरूप बदल बदल कर बरसों पाकिस्तान में रही थी और ख़ुद को एक ऐसी मौत के हवाले कर दिया था जिसने उसकी लाश तक को नाकाबिले शनाख्त बना दिया था। कैसी तबीयत है यार, यहाँ क्यों आ गए? रेस्ट कर लेते। वो एक कमरे का दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुआ तो सलमान ने उसे देखकर कहा, तबीयत तो मेजर साहब ने बिल्कुल साफ़ कर दी है, तुम ये बताओ कि क्या रहा? उसने झिंपी हुई मुस्कुराहट के साथ उसे जवाब दिया और फ़ौरन ही अपने मतलब पर भी आ गया। बंगले को क्लियर करवा लिया गया है। वहाँ भारी असलहा और धमाका खेज मवाद मौजूद था।
آدمیوں کی بھی اچھی خاصی تعداد موجود تھی۔ سی ایف پی نے خود وہاں کارروائی کرنے کی بجائے رینجرز کے ذریعے آپریشن کیا ہے۔ آپریشن میں وہاں موجود زیادہ تر افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ جو تھوڑے بہت بچے ہیں وہ رینجرز کی کسٹڈی میں ہیں اور وہ لوگ خود ان سے نمٹ لیں گے۔ ان تینوں کا کیا ہوا جن کا تم راشد اور خیری پیچھا کر رہے تھے؟ میں تو اپنی جان کی بازی لگانے کے باوجود سنتھیا کو لانے میں کامیاب نہیں ہو سکا۔ اس کے لہجے میں اداسی تھی۔ ہم بھی کوئی بڑا تیر نہیں مار سکے۔ میں جس آدمی کا پیچھا کر رہا تھا اسے تعاقب کا احساس ہو گیا اور وہ مجھے ڈاج دے کر نکلنے میں کامیاب ہو گیا۔ خیری بھی اس وجہ سے ناکام رہا کہ وہ سمجھ رہا تھا کہ اس کا شکار اس بنگلے پر موجود ہے جہاں وہ اس کا تعاقب کرتے ہوئے پہنچا تھا، لیکن ہوا یہ کہ وہ اور اس کا ساتھی اس بنگلے کی نگرانی کرتے رہ گئے، اور جب اس شخص کی گرفتاری کے لیے بنگلے پر ریڈ کیا گیا تو انکشاف ہوا کہ وہ بنگلہ اندر سے ساتھ والے بنگلے سے ملا ہوا تھا اور خیری کا شکار وہاں سے نکل کر فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ ہم چاروں میں سے صرف راشد اپنے حصے میں آنے والے بندے کو یہاں تک لانے میں کامیاب ہو سکا ہے، لیکن بدقسمتی سے اس شخص کو جھڑپ میں سر پر ایسی چوٹ آئی کہ وہ مسلسل بے ہوش ہے۔ اسے ہسپتال میں داخل کروا دیا گیا ہے اور ہم ہاتھ پر ہاتھ دھرے بس اس امید پر بیٹھے ہیں کہ وہ ہوش میں آ جائے تو اس سے کچھ معلوم کیا جا سکے۔ سلمان کی فراہم کردہ معلومات اس کے لیے خاصی مایوس کن تھیں۔ اتنی بھاگ دوڑ کے بعد بھی یوں لگ رہا تھا کہ کچھ ہاتھ نہ آیا ہو۔ سلمان کے سامنے اس نے اپنی اس مایوسی کا اظہار کر دیا۔ خیر ایسی بھی بات نہیں ہے، اپنے دو اہم افراد ہاتھ سے نکل جانے کے باعث دشمن کو خاصا نقصان اٹھانا پڑا ہے اور وہ اپنے ایک اہم ٹھکانے سے محروم ہو گئے ہیں۔ اسلحے اور بارودی مواد کے علاوہ ان کے لیے کام کرنے والے کئی خونخوار فائٹرز نے بھی اپنی جان سے ہاتھ دھوئے ہیں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ انہوں نے اپنی میٹنگ میں جو خطرناک سازشیں تیار کی تھیں ہم ان سے واقف ہو گئے ہیں۔ اب ان کے لیے ممکن نہیں ہوگا کہ وہ اپنے ناپاک ارادوں میں کامیاب ہو سکیں۔ ہم کرنل صاحب کی سیکیورٹی کے ساتھ ساتھ مینار پاکستان سمیت دیگر اہم مقامات کی سیکیورٹی میں اضافہ کر کے سازشیوں کو ناکامی کا منہ دیکھنے پر مجبور کر دیں گے۔ تم جو اتنے مایوس ہو رہے ہو یہ سوچ کر ہی خود کو مطمئن کر لو کہ ہم نے اپنی بھاگ دوڑ کے نتیجے میں قوم کو ایک عظیم صدمے سے دوچار ہونے سے بچا لیا ہے۔ اگر خدا نخواستہ مینار پاکستان کو کوئی نقصان پہنچ جاتا تو شاید کبھی بھی خود کو معاف نہ کر سکتے تھے۔ سازش سامنے آنے کے نتیجے میں ہم کم از کم حفاظتی انتظامات کو مزید مضبوط کرنے کے قابل تو ہو گئے ہیں نا۔ بس یہ کامیابی بھی بہت ہے۔ انسان کے حصے میں ہر بار 100% کامیابی نہیں آتی، کیونکہ اگلی پارٹی جس سے ہم لڑ رہے ہیں کوئی معمولی طاقت تو نہیں رکھتی۔ وہ بھی ہماری طرح تربیت یافتہ ایجنٹ ہیں، جو ظاہر ہے ہاتھ باندھے تو ہمارے سامنے حاضر نہیں ہو جائیں گے۔ انہیں بھی تو آخر اپنے دفاع کے لیے کچھ نہ کچھ تو ہاتھ پیر چلانے ہی ہیں، تو تم وہ انہیں چلانے دو۔ انشاءاللہ ایک دن ایسا آئے گا کہ ہم ان کے ہاتھ پیر توڑ کر انہیں ان کے ملک اس حالت میں واپس پہنچائیں گے کہ ان کے دوسرے ساتھی پاکستان کا رخ کرتے ہوئے 100 بار سوچیں گے۔ جاوید علی کی کیفیت کے پیش نظر سلمان اسے تسلیاں دیتا رہا، جنہوں نے خاطر خواہ اثر کیا، اور اس نے بھی سوچا کہ دشمن موجود ہے تو ہمارا حوصلہ بھی تو مردہ نہیں ہوا۔ ابھی بہت بار ایسے مواقع میسر آئیں گے جب دشمن کو خاک چاٹنے پر مجبور کیا جا سکتا ہے۔ گاڑی میں بیٹھے بیٹھے ان تینوں نے اپنے سامنے موجود وسیع و عریض عمارت کا جائزہ لیا۔ اس عمارت کا نام ارجن ولاز تھا اور یہاں وہ اس شخص سے نمٹنے آئے تھے جو مبینہ طور پر انہیں ڈاکٹر فرحان جمیل کا پتہ بتا سکتا تھا۔ را کے اس ایجنٹ کے پاس سسر سے ملنے والی دولت کے باعث بے پناہ سہولیات موجود تھیں۔ وہ جس محل میں رہتا تھا اس میں جہاں خدمت کے لیے ڈھیروں ملازمین تھے، وہیں حفاظت کے انتظامات بھی خوب کیے گئے تھے۔ ان انتظامات میں انسان اور جدید تکنیک دونوں کا استعمال کیا گیا تھا۔ ان لوگوں کو یہ معلومات عبد الرحمن نے فراہم کی تھیں اور ان معلومات کی روشنی میں وہ غور و خوض کرتے رہے تھے کہ ارجن تک رسائی کیسے ہو۔ بھائی جی کی طرف سے آدمیوں کی فراہمی کی پیشکش کے باوجود ان کے لیے ارجن کی رہائش گاہ پر چڑھائی کر دینا ممکن نہیں تھا کہ جب دو مسلح گروہ آپس میں ٹکراتے تو ہنگامہ ہوتا اور ارجن کی حیثیت کے پیش نظر پولیس فوراً اس کے گھر کی طرف دوڑی آتی۔ ایسے میں وہ ارجن سے خاک کچھ حاصل کر سکتے تھے، اس لیے اس آئیڈیے کو فوری طور پر مسترد کر دیا گیا۔ اس کے بعد بھی کئی آئیڈیاز زیر بحث آئے، لیکن سب میں یہی قباحت تھی کہ کام خاموشی سے نہیں ہو رہا تھا اور وہ چاہتے تھے کہ کسی کے علم میں آئے بغیر بات بن جائے۔ مسلح سیکیورٹی گارڈز کو جل دے کر
اندر گھسنے کی ترکیب سوچتے سوچتے خود شہریار کو ہی ایک تدبیر سوجھ گئی۔ اپنے ذہن میں آنے والے خیال پر عمل کرنے کے لیے اسے عبد الرحمن کی مدد کی ضرورت پڑی، اور عبد الرحمن نے اس کے منصوبے کو سراہتے ہوئے فوراً ہی مدد کی حامی بھر لی۔ شہریار کا منصوبہ بہت سادہ تھا۔ اس نے عبد الرحمن سے ایسی نشہ آور دوا منگوانے کو کہا جو کسی کو مشروب میں ملا کر دی جائے تو آدمی فوری طور پر متاثر نہ ہو، بلکہ آہستہ آہستہ دوا اس کے اعصاب کو متاثر کرے۔ عبد الرحمن نے اس کی فرمائش پر نہ صرف یہ دوا منگوا دی، بلکہ اپنے آدمیوں کے ذریعے ارجن ولاز کے پانی اور دودھ میں شامل کرنے کا انتظام بھی کر دیا۔ یہ کام اس طرح انجام پایا کہ ہر روز ولاز میں فراہم کیے جانے والے منرل واٹر کی بڑی کین نما بوتلوں میں دوا انجیکٹ کر دی گئی۔ ولا میں اندر باہر 3 مختلف مقامات پر ڈسپینسر لگائے گئے تھے، جن کا پانی مالکان و ملازمین سب پیتے تھے، اور ڈسپینسر نصب کرنے والی کمپنی صبح و شام پانی فراہم کرنے کی پابند تھی۔ پانی کے علاوہ دودھ میں دوا ملانے کا کام محض احتیاطاً کیا گیا تاکہ کام پکا ہو۔ ولا میں مختلف ضروریات کے لیے ٹیٹرا پیک دودھ استعمال ہوتا تھا، اور دودھ کے یہ ڈبے روزانہ کی گروسری کے لیے معمور ملازم ہی خرید کر لاتا تھا۔ اس ملازم کو جل دے کر عبدل کے آدمیوں نے بڑی ہوشیاری سے دودھ کے ڈبوں میں دوا انجیکٹ کر دی۔ پانی اور دودھ میں دوا کی ملاوٹ کا یہ کام ایک ہی دن میں کیا گیا، اور اب وہ تینوں رات کے اندھیرے میں ارجن ولاز کے اندر داخل ہونے کے لیے تیار تھے۔ ولا اور ارجن کی مسلسل نگرانی کرتے رہنے والے بھائی جی کے آدمیوں نے انہیں اطلاع دے دی تھی کہ ارجن ولا میں ہی موجود ہے۔ چنانچہ ان کے نزدیک یہ کارروائی کے لیے مناسب ترین وقت تھا۔ اس کارروائی کے لیے عبدل کی کھلی پیشکش کے باوجود انہوں نے بھائی جی کے آدمیوں کو اپنے ساتھ لے آنا منظور نہیں کیا تھا، اور صرف ایک ڈرائیور کے ساتھ یہاں پہنچ گئے تھے۔ انہیں امید تھی کہ اندر انہیں زیادہ مزاحمت کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، کیونکہ امکان یہی تھا کہ دودھ اور پانی جیسی اہم چیزوں میں دوا کی ملاوٹ کی وجہ سے تقریباً ہر شخص کے معدے میں دوا پہنچ گئی ہوگی اور اپنا کام شروع کر دیا ہوگا۔ مضبوط اعصاب کے لوگ اس دوا سے اگر بے ہوش نہ بھی ہوتے تو کم از کم اس لائق نہیں رہ سکتے تھے کہ ان کا بھرپور مقابلہ کر پائیں۔ چنانچہ وہ نہایت پر امید حالت میں پوری تیاری کے ساتھ ارجن ولا کے باہر موجود تھے۔ ان کے ساتھ آنے والے ڈرائیور کو باہر ہی رہ کر ان کا انتظار کرنا تھا۔ البتہ وہ تینوں اس سے مکمل رابطے میں رہتے، اور وہ پوری طرح تیار رہتا کہ کسی گڑبڑ کی صورت میں انہیں وہاں سے فوری طور پر فرار کروا کر محفوظ مقام تک پہنچا دے۔ بصورت دیگر وہ ان کی واپسی کے لیے معاون ہوتا۔ ڈرائیور سے رخصت ہو کر انہوں نے چند منٹ پر مشتمل ارجن ولاز تک کا فاصلہ پیدل طے کیا۔ وہ سامنے کی طرف سے نہیں گئے تھے، بلکہ ایک بغلی گلی کا انتخاب کیا تھا۔ ولا کی وسیع عمارت اس طرح بنائی گئی تھی کہ چاروں طرف سے اس کی کوئی بھی دیوار کسی دوسری عمارت سے نہیں ملی ہوئی تھی، اور تنے تنہا کھڑا ولا بڑا مغرور لگتا تھا۔ پروگرام کے مطابق انہوں نے ولا کے اطراف میں چکر لگانا شروع کیا اور دائیں سائیڈ سے گھومتے ہوئے عمارت کے عقب میں پہنچ گئے۔ عقبی طرف دیوار بہت زیادہ بلند اور سپاٹ تھی، اس لیے وہاں سے اندر داخل ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ وہ صرف یہ دیکھنے آئے تھے کہ اس طرف کوئی پہرے دار تو موجود نہیں ہے۔ ان کا وہاں کسی سے سامنا نہیں ہوا، اور وہ اطمینان سے چلتے ہوئے بائیں سائیڈ پر گھوم گئے۔ سائیڈوں پر دیوار کی بلندی کم تھی، اور کوئی ترکیب لڑا کر ان پر چڑھا جا سکتا تھا، لیکن انہیں یہ بھی معلوم تھا کہ ان دیواروں پر ایسے خاردار تار لگے ہیں جن میں کرنٹ دوڑتا ہے، اور بے خبری میں ان پر چڑھنے کی کوشش کرنے والا اپنی جان سے ہاتھ دھونے کے سوا کچھ حاصل نہیں کر سکتا۔ انہی حاصل شدہ معلومات کے مطابق دائیں اور بائیں طرف بڑے خوبصورت پودوں پر مشتمل باغات بنائے گئے تھے، اور ان باغات کے درمیان ہی مختلف مقامات پر مسلح افراد پہرا دیتے رہتے تھے کہ بالفرض اگر کوئی برقی تار سے بچ کر اندر داخل ہونے میں کامیاب ہو بھی جائے تو زندہ واپس نہ جا سکے۔ ان تینوں نے دیوار پھلانگ کر اندر جانے کی کوئی کوشش نہیں کی اور چلتے چلے گئے، حالانکہ ان کی پشت پر لدے بیگز میں ایسا سامان موجود تھا جو ان حفاظتی انتظامات کا توڑ ہو سکتا تھا، لیکن مکمل جائزہ لینے سے پہلے وہ کوئی بھی قدم اٹھانے سے گریزاں تھے۔ ان تینوں میں اس وقت شہریار سب سے آگے تھا۔ اس سے قبل کہ دیوار ختم ہونے پر وہ عمارت کے سامنے والے حصے میں پہنچتے، 2 افراد کے بولنے کی آواز نے شہریار کو ٹھٹک کر رک جانے پر مجبور کر دیا۔ اس کے پیچھے آتے سلو اور کلام بھی خود کار انداز میں رک گئے۔
آج سالی نیند بہت آ رہی ہے، ڈیوٹی پوری کرنا کٹھن ہو رہا ہے۔ دیوار سے چپک کر سانس روکے کھڑے ان تینوں کو کسی کی بوجھل سی آواز سنائی دی۔ آج پھر تو نے اپنی اوقات سے زیادہ چڑھا لی ہوگی، جب ہی یہ حال ہے۔ جواب میں دوسرا مذاق اڑانے والے انداز میں بولا، نہیں یار دیکھ لو، پوا ابھی تک جیب میں آدھے سے زیادہ پڑا ہے۔ میں نے 2-3 چسکیاں ہی لگائی ہیں، لیکن حال ایسا ہو رہا ہے جیسے شراب کا ڈرم پی گیا ہوں۔ پہلے والے کے انداز میں بے بسی تھی اور نظر نہ آنے کے باوجود ان تینوں کو اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ وہیں دیوار سے ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا ہے۔ من تو تیرا ڈرم بھر کر شراب پینے کو ہی چاہتا ہے، لیکن جورو سے ڈر کر کم پیتا ہے۔ اس کے ساتھی نے ایک بار پھر اس کا مذاق اڑایا۔ ہاں تو جیسے اپنی جورو سے ڈرتا ہی نہیں ہے۔ سچ بتا آج چھٹی کا دن کیسے اس کی سیوا کرتے ہوئے بتایا؟ اس نے ہفتے بھر کے کاموں کا ڈھیر تیری چھٹی کے دن کے لیے جمع کر رکھا ہوا تھا نا؟ بوجھل آواز والے کی آواز کا بوجھ پن کچھ اور بھی بڑھ گیا، لیکن وہ تھا خاصا تیز جو اس عالم میں بھی اپنے ساتھی کی جوابی کھنچائی پر تل گیا تھا۔ میری پتنی مجھ سے بڑا پریم کرتی ہے یار، اور اس کے پریم کے بدلے اگر میں اس کا اور گھر کا خیال رکھتا ہوں تو اس میں کوئی برائی تو نہیں ہے۔ مذاق اڑانے والے کا لہجہ اب کچھ دفاعی ہو گیا۔ یہ اچھا پریم ہے کہ وہ تجھے ایک بچہ پیدا کر کے دینے کو تیار نہیں، اور ہفتے بعد گھر جانے پر بھی ترساتی رہتی ہے۔ بوجھل آواز والا اب اسے بخشنے کو تیار نہیں تھا۔ بچہ بھی ہو جائے گا، سچ پوچھ تو ابھی وہ خود بچی سی لگتی ہے، اور اس کی جان دیکھ کر میرا من نہیں کرتا کہ اس پر بوجھ ڈالوں۔ اس نے پست سے لہجے میں صفائی پیش کی۔ چل لوئے، مجھے بیوقوف سمجھا ہے تو نے؟ پہلے والا یقین کرنے کو تیار نہیں تھا۔ تو اس بات کو جانے دے، چل چل کر سریتا سے بولتے ہیں کہ 2-4 کپ چائے بنوا کر بھجوائے تاکہ تیری سستی دور ہو جائے۔ اس نے موضوع گفتگو ہی بدل ڈالا۔ وہ سالی شاید گھوڑے بیچ کر سو گئی ہے۔ اتنی دیر سے ٹرائی کر رہا ہوں لیکن انٹرکام ہی نہیں اٹھاتی۔ بوجھل آواز والے نے جھنجھلائے ہوئے انداز میں جواب دیا، ایک بار اور ٹرائی کر لیتے ہیں، ہو سکتا ہے اس ٹائم میں وہ باتھ روم میں گئی ہو۔ چل ٹھیک ہے دیکھ لیتے ہیں، مجھے سالے انگا کو بھی جگانا ہے۔ 2 گھڑی کمر ٹکانے کا بول کر کیبن میں گیا تھا، 2 گھنٹے ہونے کو آئے ہیں، ابھی تک واپس نہیں آیا۔ وہ دونوں باتیں کرتے ہوئے وہاں سے پلٹ گئے تو شہریار اپنے ساتھیوں کی طرف مڑا۔ یہ دوسرا آدمی خطرناک ثابت ہو سکتا ہے، چھٹی پر ہونے کی وجہ سے یہ دوا سے بچ گیا ہے۔ پرواہ نہیں، بس اس کے نشانے پر آنے کی دیر ہے۔ سلو نے اپنی سائلنسر لگی پسٹل کو چوما۔ بڑے ہتھیاروں کے ساتھ یہ پسٹلز وہ تینوں خصوصی طور پر اپنے ساتھ رکھ کر لائے تھے، کیونکہ ان کی سب سے بڑی خواہش ہی یہ تھی کہ کسی بھی قسم کے شور شرابے اور ہنگامے سے بچ کر اپنے کام کو پایہ تکمیل تک پہنچا دیں۔ صورتحال کافی نازک ہے، یہاں سب لوگ دوا سے پوری طرح متاثر نہیں ہوئے ہیں۔ اگر ان میں سے کسی کو یہ احساس ہو گیا کہ ان کے ساتھ کوئی گڑبڑ ہوئی ہے تو وہ پولیس کو بھی فوراً انفارم کر سکتے ہیں۔ وہ خاصی تشویش کا شکار تھا۔ اب تو جو ہوگا دیکھا جائے گا، لڑنے والوں کو مرنے سے کبھی ڈرنا نہیں چاہیے۔ سلو نے بے نیازی سے اس کی بات کا جواب دیا، میں مرنے سے نہیں ڈرتا، لیکن اپنے مقصد میں کامیاب ہوئے بغیر مرنا بھی نہیں چاہتا۔ شہریار نے خشک لہجے میں اس کی بات کا جواب دیا، انسان کے چاہنے نہ چاہنے سے کیا ہوتا ہے؟ یہاں ہر شخص یہ سوچ کر قیامت تک جینا چاہتا ہے کہ ابھی فلاں کام کرنا اور فلاں خواہش باقی ہے، لیکن جب موت کا فرشتہ آ جاتا ہے تو پھر کسی کی کوئی پیش نہیں چلتی۔ سلو فلسفیانہ موڈ میں تھا۔ اس بحث کو پھر کسی وقت کے لیے اٹھا رکھو، ابھی ہمیں پوری توجہ اپنے ٹارگٹ پر رکھنی ہوگی۔ بحث کے طول پکڑنے سے پہلے کلام نے دخل اندازی کی تو شہریار سنجیدگی سے انہیں ہدایات دینے لگا۔ ویسے خود اس کا بھی اس موقع پر مزید بحث جاری رکھنے کا کوئی پروگرام نہیں تھا۔ میں مین گیٹ پر نظر رکھتا ہوں، تم کلام کے ساتھ دیوار پھلانگنے کے کام میں حصہ لو۔ اس کی ہدایات سننے کے بعد سلو نے اپنا فیصلہ سنایا۔ عام حالات میں شاید شہریار خود مین گیٹ والوں سے نمٹنے کا فیصلہ کرتا، لیکن سلو سے ہونے والی تازہ بحث کی روشنی میں اس نے اس کے فیصلے سے اختلاف کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ رسک زیادہ ہونے کے باوجود بہرحال اسے یہ اطمینان تو تھا کہ سلو بے پناہ صلاحیتوں کا مالک ہے۔ فیصلہ ہو چکنے کے بعد سلو اپنے ٹارگٹ کی طرف بڑھ گیا، جبکہ کلام دیوار پر کمند ڈالنے لگا۔ لوہے کا آنکڑا کرنٹ دوڑتے خاردار تار سے ٹکرایا تو چنگاری سی پیدا ہوئی، لیکن ان دونوں نے توجہ نہیں دی اور کلام لپک کر رسی کی مدد سے کسی بندر کی سی پھرتی سے اوپر چڑھنے لگا۔
جب وہ اس حد تک اوپر پہنچ گیا کہ خاردار تاروں تک پہنچ جائے تو رک گیا اور رک کر اپنے بیگ سے کچھ نکالنے لگا۔ وہ مخصوص ساخت کا ایک کٹر تھا جس نے اگلے چند سیکنڈوں میں برقی تار کو کاٹ کر رکھ دیا۔ اس نے احتیاط سے تار کو ہٹا کر گزرنے کے لیے راستہ بنایا اور مزید اوپر چڑھ کر دیوار پر بیٹھ گیا۔ اسی وقت اندر سے ایک فائر ہوا اور یہ کلام کی خوش قسمتی تھی کہ اس وقت وہ نیچے جھک کر شہریار کو اوپر آنے کا اشارہ کر رہا تھا، اس لیے اس کی کھوپڑی اڑنے سے بچ گئی۔ اس نے خود کو بچانے کے لیے فوراً ہی اندر چھلانگ لگا دی اور ایک ایسی جگہ جا کر گرا جہاں موتیے کے بہت سارے پودے ایک ساتھ لگے ہونے کی وجہ سے ایک باڑ سی بن گئی تھی۔ اس نے خود کو فوراً ہی اس باڑ میں چھپا لیا۔ ایک فائر اس طرف بھی آیا لیکن گولی کلام کو چھوئے بغیر دیوار میں گھس گئی۔ اگلا فائر سائلنسر لگے پسٹل سے ہوا اور کلام نے کسی کے گرنے کی آواز سنی۔ اس سے پہلے کہ وہ جھاڑی میں سے جھانک کر دیکھتا، کوئی دھپ سے اس کے قریب کودا۔ یہ میں ہوں، ذرا خیال رکھنا۔ اسے شہریار کی تیز سرگوشی سنائی دی، جو یقیناً اس اندیشے میں مبتلا تھا کہ کہیں آواز سن کر کلام اس پر فائر نہ کر دے۔ اس کی آواز سن کر کلام آڑ سے نکل آیا۔ چمپا کے پیڑ کے پاس اسے ایک آدمی گرا ہوا دکھائی دیا۔ اس کا بھیجا اڑ گیا تھا۔ اس آدمی کو شہریار نے دیوار پر سے اس وقت نشانہ بنایا جب وہ کلام پر تیسرا فائر کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اگر اندر مزید لوگ ہوش میں ہوئے تو ہمارے لیے بڑی مشکل ہو جائے گی۔ شہریار نے تشویش کا اظہار کیا۔ میرا خیال ہے کہ کوئی ہوش میں نہیں ہے، ورنہ 3 فائرز کے بعد کوئی رد عمل ظاہر ہوتا۔ کلام نے اپنی رائے کا اظہار کیا۔ اسی وقت انہیں مین گیٹ کے ذیلی دروازے سے سلو اندر آتا دکھائی دیا۔ کیا رہا؟ اس کے قریب آنے پر کلام نے بے قراری سے پوچھا۔ ایک تو میرے پہنچنے سے پہلے خود ٹن ہو کر گر گیا تھا، دوسرا اسے ہوش میں لانے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں نے پیچھے سے عین دل کے مقام پر گولی مار کر اس کا کام تمام کر دیا۔ کیبن میں بھی ایک بندہ سویا ہوا تھا، اس کی بھی کن پٹی بجا کر اس کے لمبے سونے کا انتظام کر آیا ہوں۔ اس نے بہت پیار سے اپنے پسٹل کا دستہ سہلایا۔ ویری ویل ڈن، چلو اب اندر کی خبر لیتے ہیں۔ شہریار نے اس کی کارکردگی کو سراہا۔ ارجن ولا کی مرکزی عمارت کے مقابلے میں احاطہ بہت بڑا تھا۔ مین گیٹ سے مرکزی عمارت تک سرخ بجری کی طویل روش تھی، جس کے دونوں اطراف میں گاڑیاں پارک کرنے کے لیے خاصی بڑی جگہ موجود تھی، اور بیک وقت وہاں 4 بڑی اور قیمتی گاڑیاں کھڑی ہونے کے باوجود خاصی گنجائش نظر آ رہی تھی۔ مرکزی عمارت کے دونوں جانب لگائے گئے باغ خاصے وسیع تھے اور یقیناً خوبصورت بھی، لیکن رات کے وقت ناکافی روشنی کی وجہ سے وہ پوری طرح اس کی خوبصورتی کو دیکھنے سے محروم تھے۔ لان میں بڑی بڑی فینسی لائٹس موجود ہونے کے باوجود انہیں روشن نہیں کیا گیا تھا اور بہت معمولی سی روشنی موجود تھی۔ شاید ایسا اس لیے کیا گیا تھا کہ اگر رات کے وقت کوئی چوری چھپے اندر داخل ہونے کی کوشش کرے تو مسلح افراد کے ذریعے اسے پکڑ کر اس جرت کا مزہ چکھایا جا سکے۔ بہرحال ان کی راہ میں تو اس ایک کے سوا کوئی نہیں آیا تھا۔ وہ باغ میں گھوم پھر کر اس کا جائزہ لینے لگے کہ مبادا کوئی چھپا ہوا دشمن بعد میں ان کے لیے مسئلہ نہ بن جائے۔ تلسی کے پودے کے پاس انہیں 2 افراد گہری بے ہوشی کی حالت میں پڑے نظر آئے۔ ان میں سے ایک کی انگلیوں کے درمیان بجھا ہوا سگریٹ کا ٹکڑا بھی دبا ہوا تھا۔ شہریار نے وہ ٹکڑا نکال کر اسے سونگھا تو انکشاف ہوا کہ وہ ہیروئن سے بھرا ہوا سگریٹ تھا۔ ان کی اس طرح سے ملائی گئی دوا والا پانی پی کر وہ دونوں یقیناً پہلے ہی متاثر ہو چکے تھے۔ اس پر سے ہیروئن بھرا سگریٹ بھی پینے بیٹھ گئے۔ 2 آتشہ نشے نے ان کی برداشت کی حد ختم کر دی اور وہ وہیں گر گئے، اور امکان یہی تھا کہ کئی گھنٹوں سے پہلے ہرگز بھی ہوش میں نہیں آ سکیں گے۔ ان دونوں کے علاوہ ایک اور آدمی تنہا گھاس پر لیٹا ہوا نظر آ رہا تھا۔ وہ بھی نشہ آور دوا کے زیر اثر گہری نیند سو رہا تھا۔ انہوں نے اسے چھیڑنے کی کوشش نہیں کی اور اندر جانے کی تدبیر کرنے لگے۔ لکڑی کا مضبوط دروازہ تو یقیناً لاک تھا اور اندر ہی سے کھولا جا سکتا تھا۔ انہوں نے متبادل راستے کے طور پر کھڑکیوں کو استعمال کرنے کا سوچا۔ کھڑکیاں شیشے کی تھیں لیکن ان میں اندر سے لوہے کی مضبوط جالی لگائی گئی تھی۔ جائزہ لیتے ہوئے وہ ایک ایسی کھڑکی تک پہنچے جس کا شیشہ ٹوٹا ہوا تھا، البتہ لوہے کی جالی اپنی جگہ تھی۔ کلام اور سلو آگے بڑھ گئے جبکہ شہریار وہیں رک کر اندر کا جائزہ لینے لگا۔ یہ اچھا خاصا بڑا کمرہ تھا جس کی سیٹنگ سے اندازہ ہو رہا تھا کہ یہ کمرہ صنف نازک کے استعمال میں ہے۔ غور سے دیکھنے پر اسے اندر جلتے نائٹ بلب کی روشنی میں بستر پر سر سے پیر تک چادر اوڑے کسی وجود کی موجودگی کا بھی احساس ہو گیا۔ سونے کے انداز سے ظاہر تھا
کہ وہ بہت گہری نیند میں ہے۔ شہریار نے فیصلہ کر لیا کہ اسی کھڑکی کے راستے اندر داخل ہونا بہتر ہے۔ اس نے اپنی پشت پر ٹنگے بیگ سے جدید ساخت کی چھوٹے سائز پر مشتمل لوہا کاٹنے والی آری نکالی اور کام شروع کر دیا۔ آری بہت بہترین تھی۔ اس نے تیزی سے گرل کو کاٹ کر رکھ دیا اور اندر جانے کے لیے راستہ بن گیا۔ اس دوران کلام اور سلو عمارت کے گرد چکر لگانے کے بعد لوٹ کر واپس آ چکے تھے۔ معزز ناظرین و سامعین، لائک، کمنٹس اور شیئر ضرور کریں۔ شکریہ۔